السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ آئیں سنتے ہیں قدیم زمانہ مصر کے پر اسرار ماحول میں جنم لینے والی ایک سحر انگیز داستان، سنہری تابوت۔ نیکسٹ ایپیسوڈ۔ اصل میں وہ شیطان مجھ سے زیادہ خطرناک معلوم ہوتا ہے اور وہ بلی اس کی معاون ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مسٹر واسکوڈی، وہ شیطان صرف نہیں بلکہ خالص شیطان ہے اور اس سے ہوشیار رہنا بہت ضروری ہے۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے ہی آپ کو موقع ملے آپ اسے ضرور گرفتار کر لیں۔ ہاں، وہ میرے لیے ایک چیلنج ہے، مجھے مل جائے تو چھوڑوں گا نہیں۔ ویسے بھی اب مارشل کے سفر کا آغاز ہونے والا ہے، وہ چھپے گی کہاں؟ واسکوڈی تھوڑی دیر تک میرے پاس رکا، پھر چلا گیا اور میں روشاک کے بارے میں سوچتی رہی۔ خدا کرے کمبخت یہاں جزیرے پر رہ کر مر جائے۔ بعد کے معاملات منصوبے کے مطابق تھے۔ تمام مسافر مارشل پر آ گئے اور آخرکار مارشل نے لنگر اٹھا دیے۔ ہر شخص کے چہرے پر مسرت پھوٹ رہی تھی، انہیں ایک بار پھر زندگی کی طرف لوٹنے کی امید تھی۔ واسکوڈی نے اس بار گارساں اور اس کے ساتھیوں کو اتنی حفاظت سے قید کیا تھا کہ اب وہ موت کے بعد ہی آزادی حاصل کر سکتے تھے۔ حالانکہ واسکوڈی اگر چاہتا تو انہیں وہیں ختم کر سکتا تھا، لیکن وہ ایک فرض شناس پولیس آفیسر تھا، قانون کا محافظ۔ ادھر چھوٹے بڑے بہت سے مسائل کے ساتھ مارشل کا سفر جاری تھا۔ مسز صوفیہ سے میں نے دوبارہ رجوع نہیں کیا۔ اس شام میں ایک تنہا گوشے میں بیٹھی تھی کہ دور سے میں نے وسکن ڈیزل اور عدنان سنائی کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ دونوں میرے پاس آ گئے۔ عدنان سنائی نے کہا، بیبی ہمیں یہاں بیٹھنے کی اجازت دو، ضروری سمجھتے ہیں تو تشریف رکھیے۔ دونوں بیٹھ گئے۔ وسکن ڈیزل تم سے شرمندہ ہیں، ہم تمہارے پاس آنے سے گریز کر رہے تھے لیکن یہ ضروری تھا۔ فرمائیے، ہم تمہارا آئندہ پروگرام جاننا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ضروری ہے تاکہ تم کوئی غلط فیصلہ نہ کر لو۔ آپ تو میری سرپرستی کے بڑے دعوے دار تھے مسٹر ڈیزل، لیکن آپ نے اپنی ذات کے لیے مجھے منحوس گارساں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ وہ تو عسکری کا احسان ہے کہ اس نے میری عزت بچا لی، ورنہ مجبوریاں بے بس کر دیتی ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، اب میں نے اپنے اس نام نہاد باپ کا تصور بھی چھوڑ دیا۔ اب میں آزاد زندگی گزاروں گی، تم ایسا نہیں کر سکو گی۔ کون روکے گا مجھے؟ وقت، تاریخ، وہ لمحے جو گزر چکے ہیں۔ مجھے آپ کے ان الفاظ کے معنی نہیں معلوم۔ تم زمانہ قبل کی تاریخ کا بہت بڑا تنازع ہو۔ تمہارے محقق باپ نے تاریخ سے فریب کیا ہے اور تاریخ کے ابواب اس کا تعاقب کر رہے ہیں۔ وہ لمحوں کا مجرم ہے اور لمحوں نے اس کا جسم قید کر لیا ہے۔ وہ اپنے علوم کی مدد سے اپنی روح کو بچا لے گا، لیکن کب تک؟ وہ خود بھی جانتا ہے کہ آخرکار اسے واپس جانا ہوگا۔ کہاں؟ میں نے سوال کیا۔ ماضی کی عدالت میں اسے اس کے جرم کی سزا ملے گی، کیونکہ اس نے گزرتے ہوئے وقت کو مٹھی میں جکڑنے کی جسارت کی تھی۔ وہ ایک عجیب تحقیق کر رہا تھا۔ اس نے وہ کچھ کر ڈالا جو لوگ صدیوں میں نہیں کر سکے۔ اس نے ماضی کو جگا لیا۔ اس نے قدیم مصری نظریات پر ریسرچ کی تھی، اہرام، فرعونہ کے مقبرے، قبل تاریخ کے وہ نظریات جن کی نفی اب تک ٹھوس الفاظ میں نہیں کی جا سکی۔ اس نے ان اجسام سے رابطہ قائم کیا تھا جو صدیوں کی نیند سوئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ میں تو اس کے سامنے بہت چھوٹا انسان ہوں۔ میں نے صرف اس کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ گویا آپ اپنے مشن کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ ہاں، اور تم اس کا سب سے بڑا وسیلہ ہو۔ گویا آپ سب مجھ پر اپنا حق سمجھتے ہیں۔ وسکن ڈیزل تمہارے باپ کی ہدایت پر ہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ تمہیں ان سے تعاون کرنا ہوگا۔ مجھے احساس ہے کہ تم مجھ سے بددل ہو چکی ہو، لیکن اس وقت حالات ایسا ہی رخ اختیار کر گئے تھے کہ میں بے بسی محسوس کرنے لگا تھا اور کچھ جھنجھلا گیا تھا۔ جی، اور اب کچھ امید پیدا ہو گئی ہے۔ عدنان سنائی بھی سلسلے میں بہترین معاون ثابت ہوں گے۔ جی، آگے چل کر حالات اس سے بھی زیادہ پریشان کن ہو سکتے ہیں۔ انکل، آپ پھر اسی طرح جھنجھلا سکتے ہیں، میں پھر تنہا رہ جاؤں گی۔ نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے انکل، آپ شاید رشاک کو بھول گئے۔ میں نے کہا۔ رشاک کے نام پر وہ دونوں اچھل پڑے۔ تمہیں رشاک کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ وہ جزیرے پر کیوں رہ گیا؟ عدنان سنائی نے کہا۔ آخر وہ کون ہے؟ کون ہے وہ؟ کاش یہ پتہ چل سکتا۔ احمد جنیدی اسے ایک محقق کی حیثیت سے جانتا تھا۔ ہماری خواہش ہے نشا کہ تم کوئی غلط فیصلہ نہ کرو۔ تمہیں ہمارا تعاون قبول کرنا چاہیے۔ زگلر مارشل کو براہ راست مصر لے جائے گا۔ ہمیں مصر ہی جانا ہے۔ واسکوڈی اور زگلر سے تمہارے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ واسکوڈی سے درخواست کرو
کہ وہ ہمیں بھی اپنے ساتھ الجزائر لے جائے۔ وہاں ہمیں ایک اور شخصیت سے ملاقات کرنی ہے جس کے خواہش مند مسٹر ہارون دانش بھی ہیں۔ اس شخصیت سے ملاقات کے بعد ہم مصر روانہ ہو جائیں گے۔ واسکو ڈی الجزائر کیسے جائے گا؟ میں نے پوچھا۔ وہ اپنے قیدیوں کو اسٹیمر میں تیونس لے جا رہا ہے، وہاں سے وہ الجزائر روانہ ہو جائے گا۔ ہمارے پاس بھی الجزائر کے لیے کاغذات موجود ہیں۔ جس شخص سے ہمیں الجزائر میں ملنا ہے اس کا نام یونس حضری ہے۔ اس سے ہمیں بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ کوئی شکل واضح نہیں ہے، ابھی نہیں، لیکن آنے والا وقت ہمارا ہوگا۔ جی، تو پھر تم نے کیا فیصلہ کیا؟ معافی چاہتی ہوں مسٹر عدنان سنائی۔ کیا مطلب؟ خرابی ہے میرے مزاج میں۔ ایک بار کسی سے بددل ہونے کے بعد دوبارہ اس سے رجوع کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔ ان دونوں کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ میں نے جو باتیں ان سے کی تھیں ان سے ان کا خیال تھا کہ وہ مجھے شیشے میں اتارنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن یہ جواب ان کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ مشکل تمام۔ عدنان سنائی نے کہا، گویا کہ تم… ہاں مسٹر سنائی، آپ دونوں مجھے کسی ویرانے میں بیٹھے آدم خور گدھ محسوس ہوتے ہیں جو کسی دم توڑتے انسان کے ساکت ہونے کے منتظر ہیں۔ یہ آپ کی خوبی ہے کہ کسی کے ساتھ بدترین سلوک کرنے کے بعد آپ لوگ بغیر کسی شرم اور جھجک کے اس سے تعاون کی درخواست کر لیتے ہیں۔ مسٹر عدنان سنائی، آپ نے مجھے بدترین انداز میں اغوا کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کی سزا بھی کاٹی۔ انکل ڈیزل، آپ نے مجھے اپنی تحویل میں لینے کے بعد بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اس کے بعد بھی آپ مجھ سے تعاون کی امید رکھتے ہیں۔ دونوں حیرت کے عالم میں مجھے دیکھتے رہے۔ پھر وسکن ڈیزل نے کہا، تب تم کیا کرو گی نشا؟ سوری انکل، اب آپ کو یہ بتانا بھی ضروری نہیں۔ یہ ہمارے لیے نہیں، تمہارے لیے بھی ضروری ہے۔ میرے لیے کیا ضروری ہے اور کیا نہیں، اس کا فیصلہ اب صرف میں کروں گی۔ نشا، سمجھنے کی کوشش کرو، بس اتنا کافی ہے کہ میں نے آپ سے اتنی دیر باتیں کر لی۔ اب آپ میرے پاس سے اٹھ جائیے، تم نادانی کر رہی ہو۔ اوکے، میں خود اٹھ جاتی ہوں۔ میں اٹھ گئی اور پھر میں نے کہا، اور دوبارہ آپ دونوں میرے قریب نہ آئیے، ورنہ آپ کو علم ہے کہ کیپٹن زگلر سے میرے تعلقات ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر مارشل کے فرش کی صفائی کا کام سونپا جا سکتا ہے۔ میں ہنسی اور وہاں سے آگے چل پڑی۔ ان لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کر کے میرا دل بہت خوش تھا۔ یہی کرنا چاہیے تھا مجھے ان کے ساتھ۔ یہ سب خود غرض تھے۔ کافی دور جا کر میں عرشے کے ایک سنسان گوشے میں آ کھڑی ہوئی اور سمندری لہروں کو دیکھتے ہوئے اس کہانی پر غور کرنے لگی، اور جو عدنان سنائی اور وسکن ڈیزل نے مجھے سنائی تھی، دماغ کی رگیں پھاڑ دینے والی کہانی تھی۔ سمندری لہروں کو دیکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ مصر پہنچنے کے بعد جب لوگوں کی واپسی شروع ہو تو میں بھی حکومت مصر کے تعاون سے اپنے وطن واپس آ جاؤں اور جتنی جلدی ممکن ہو اپنے مستقبل کا فیصلہ کروں۔ اچانک ہی میں نے عسکری کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت مجھے اس کی آمد بری نہیں لگی۔ وہ میرے پاس آ گیا اور سرد لہجے میں بولا، معافی چاہتا ہوں نشا، میں تمہیں تنہا دیکھ کر پریشان کرنے نہیں آیا، بلکہ کچھ کام ہے تم سے۔ کوئی بات نہیں عسکری، ہم دشمن تو نہیں ہیں، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ اس نے ایک نگاہ مجھ پر ڈالی اور بولا، شام 6 بجے تمہیں ایک شخص سے ملاقات کرنی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ تمہیں اس کے بارے میں پہلے سے نہ بتایا جائے۔ کیا مطلب؟ میں نے تعجب سے کہا۔ 6 بجے سمندر پر تاریکی چھا جاتی ہے اور جہاز کا عملہ اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اس وقت تمہیں وہاں جانا ہے۔ مگر کیوں اور کون ہے وہ؟ کہاں جانا ہوگا مجھے؟ نیچے تہہ خانے میں، جہاں وہ تابوت جوں کے توں رکھے ہوئے ہیں، عسکری نے پراسرار لہجے میں کہا، اور میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے سخت نظروں سے عسکری کو گھورتے ہوئے کہا، اور تمہیں تاکید کی گئی ہے کہ مجھے اس کے بارے میں پہلے سے نہ بتایا جائے۔ ہاں، کون ہے وہ؟ کیا میرے ڈیڈی؟ نہیں۔ تو پھر رشاک؟ تو پھر کیا تم مجھے نہیں بتاؤ گے؟ عسکری نے کہا، رشاک، اور میں حقیقی معنوں میں اچھل پڑی۔ میری آنکھیں حیرت سے ابل پڑی۔ عسکری پتھرایا ہوا سا کھڑا تھا۔ بمشکل تمام میرے منہ سے نکلا، رشاک یہاں موجود ہے؟ ہاں۔ میرا مطلب ہے تمہیں کہاں اور کیسے ملا؟ مس نشا، میں یوں ہی بیزاری کے عالم میں مارا پھر رہا تھا کہ مجھے قید خانے اور تابوتوں کا خیال آیا، اور میں قید خانے میں اتر گیا۔ دونوں تابوتوں کے ڈھکن بند تھے۔ میں نے ایک تابوت کا ڈھکن اٹھایا تو رشاک اس میں لیٹا مسکرا رہا تھا۔ اٹھ کر تابوت میں بیٹھ گیا۔ پھر اس نے مجھے ہدایت کی کہ شام کو 6 بجے نشا کو اس کے پاس لے آؤں، وہ تمہیں کچھ ہدایات دینا چاہتا ہے۔ عسکری خاموشی سے سمندر کی لہروں پر نظر جمائے کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اکتائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا اور پھیکے لہجے میں کہا، تم ہمیشہ میرے لیے الجھنیں لے کر آتے ہو، اس میں بھی میرا قصور ہے۔ اس نے شکایت بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ تم اگر وہاں نہ جانا چاہو تو میں تمہیں زبردستی تو نہیں لے جا سکتا، عسکری نے کہا، اور میں پریشانی کے عالم میں سوچنے لگی۔ بہت ہی خوفناک انکشاف تھا۔
بہت سو کو اس بات کی خوشی تھی کہ رشاک اور اس کی خونخوار بلی سے نجات مل گئی، مگر وہ شیطان کا بچہ یہیں موجود ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر عسکری سے کہا، کیا کروں عسکری؟ کیا واسکوڈی کو اس بارے میں بتا دوں؟ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر تمہارے ذہن میں کوئی خیال ہے تو تمہاری مرضی۔ پھر کیا کروں؟ آخر مجھے کوئی مشورہ تو دو۔ اس سے مل لو، دیکھو کیا کہتا ہے۔ اسے تم پر بھروسہ بھی ہے کہ وہ تم پر اپنی موجودگی ظاہر کر دے گا۔ تم واسکوڈی سے مل کر اس کے بارے میں بتا بھی دو گی تو کیا ہوگا؟ سوائے کچھ اور ہنگاموں کے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عسکری، میرا دماغ خراب ہو چکا ہے، مجھے اب ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مصر پہنچ کر میں حکومت مصر کے تعاون سے اپنے وطن واپس چلی جاؤں گی اور ایک نئی زندگی کا آغاز کروں گی۔ عسکری عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر بڑی اپنائیت سے بولا، اس سے ضرور مل لو نشا، کوئی حرج نہیں ہے۔ میں خاموشی سے لہریں دیکھتی رہی۔ شام 6 بجے کا وقت مارشل پر سب سے زیادہ مصروف وقت ہوتا تھا۔ ہم دونوں کو قید خانے میں اترنے کی کوئی دقت نہیں ہوئی، چنانچہ نیم تاریکی میں ہم تابوتوں کے پاس پہنچ گئے۔ عسکری نے آگے بڑھ کر ایک تابوت کا ڈھکن اٹھایا، مگر تابوت خالی تھا۔ ارے کہاں گیا؟ عسکری کے منہ سے آواز نکلی۔ میں یہاں ہوں دوستو۔ رشاک کی آواز دوسری طرف سے آئی تھی۔ پھر وہ آگے بڑھ کر ہمارے سامنے آ گیا اور عسکری سے بولا، شکریہ نوجوان، تم اوپر جاؤ اور خیال رکھو کوئی اس طرف نہ آنے پائے۔ اگر کوئی اس طرف نکل آئے تو تم ہمیں پہلے سے اطلاع دینا۔ عسکری نے ایک نگاہ مجھے دیکھا اور پھر وہاں سے واپس چلا گیا۔ تب رشاک نے کہا، اس سے زیادہ اسے اپنے معاملات میں شریک نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے ڈیئر نشا، مارشل پر مجھے نہ پا کر تمہیں حیرت تو ہوئی ہوگی۔ ہاں مسٹر رشاک، فرانسیسی افسر میرا دشمن ہے، لیکن مجھے زیادہ زندگیوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک پابندی ہے میرے اوپر۔ فرمائیے رشاک، میں نے کہا۔ وہ دونوں احمق تمہیں الجزائر لے جانا چاہتے تھے، تم نے صحیح موقف اختیار کیا، اب تمہاری منزل مصر ہونی چاہیے۔ خیر چھوڑو، یہ تمہاری ایک امانت ہے میرے پاس، اسے واپس لے لو۔ اور اسے میری طرف بڑھا دیا۔ چمکتی ہوئی کوئی گول سی شے تھی، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ شلزانہ اوشیاناس، یہ تمہارا قومی زیور ہے، اسے اپنے بازو میں لپیٹ لو تاکہ تمہاری شناخت رہے۔ کیسی شناخت؟ میں نے سوال کیا، جس کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد فلسفیانہ انداز میں بولا، تمہیں تھوڑی بہت تفصیل معلوم ہو چکی ہے، مصر پہنچنے کے بعد اور بھی بہت کچھ معلوم ہوگا۔ اسی وقت تم شلزانہ اوشیاناس کے بارے میں بھی جان لو گی۔ میں الجھنوں سے نکلنا چاہتی ہوں مسٹر رشاک، اب مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں جاننا۔ رشاک چند لمحے سوچتا رہا اور بولا، تم نے بنیادی طور پر غلطی کی ہے نشا، شاید غلط فیصلے کرنے کی سرشت تمہیں اپنے باپ سے ورثے میں ملی ہے، اور جو واقعات پیش آئے ان کا شکار ہو کر تم پر اپنی شناخت کا جنون سوار ہو گیا۔ ہارون دانش نے کار چوک کی پہاڑیوں میں سنہری تابوت اور اس میں لپٹی لاش دستیاب ہو جانے پر فوراً ہی چولا بدل لیا اور تاریخ کے لبادوں میں خود کو لپیٹ لیا۔ بے شک وہ آفاقی ذہانت کا مالک ہے، مادی زندگی سے تعلق رکھنے کے باوجود غیر مادی شخصیتوں سے زیادہ پراسرار اس نے روشنی اور تاریکی میں ضم ہونے کا راز جان لیا ہے۔ نشا، اپنا انداز فکر بدلو، بہت مختصر وقت رہ گیا ہے جب تاریخ کے دریچے تم پر کھل جائیں گے۔ تم بہت بڑی ہو، تم نے بے مقصد الجھنیں پال لی ہیں۔ یہ سب گدھے ہارون دانش کے مقابلے میں مٹی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ آنے والا وقت تم پر تاریخ کے دروازے کھول دے گا اور شلزانہ اوشیاناس تمہارا بہترین رہبر ثابت ہوگا۔ سونے کا یہ زیور، یہ ناگن جس کی سبز آنکھوں میں تمہارا ماضی پوشیدہ ہے، تمہاری بہترین دوست ثابت ہوگی، تو اسے اپنے بازو سے لپیٹ لو۔ رشاک نے وہ ناگن میرے بازو سے لپیٹ دی جسے میں نے غور سے دیکھا بھی نہیں۔ رشاک میری صورت دیکھ رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک خاموش رہا اور بولا، اور میں تجھے بتا چکا ہوں، زمانہ قدیم کی پراسرار روح نہ جانے کیا کیا کہانیاں اپنے ساتھ لپٹائے ہوئے ہے، مگر میں تھک چکی ہوں مسٹر رشاک، میرا دماغ ہر وقت چٹکتا رہتا ہے۔ میں ان ہوشربا مشکلات سے آزادی چاہتی ہوں۔ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ یہ سب کیا ہے۔ میرے ان الفاظ پر رشاک بہت دیر تک خاموش رہا، پھر بولا، ادھر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کچھ بتاتا ہوں۔ میں نے رشاک کے کہنے پر عمل کیا۔ اس کی پراسرار شخصیت کو تو میں نے پہلے ہی تسلیم کر لیا تھا، اب اس کی شخصیت اور مستحکم ہو گئی تھی۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ پرخیال انداز میں بولا، ویسے نشا میں تمہیں بتاؤں، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ کائنات کی کہانیاں اسی طرح کی ہوتی ہیں، ہر ذی روح اپنے طور پر بہت کچھ سوچتا ہے۔ میں تمہیں شالاس کی کہانی بتاؤں؟ یہ کہانی جس طرح میرے علم میں آئی تم اسے میرے علوم کا ایک حصہ سمجھ لو۔ شالاس کون تھا؟ ہاں وہی میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ رشاک کی آنکھیں جیسے خلا میں کھو گئیں،
پھر اس نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا، ناندنی سرسبز درختوں سے گنگناتے آبشاروں، رقص کرتی ہوئی ندیوں کی بستی تھی۔ فلک بوس پہاڑوں نے اسے 3 اطراف سے گھیر رکھا تھا۔ یہ پہاڑ ناقابل عبور سمجھے جاتے تھے۔ ناندنی کے دشمن عقب سے اس پہاڑوں پر چڑھنے میں ہمیشہ ناکام رہے تھے۔ البتہ بستی کی طرف سے ان پہاڑوں نے بستی کے خوبصورت باشندوں کے لیے آغوش پھیلا رکھی تھی، اور ناندنی بستی کے چھوٹے چھوٹے خوبصورت بچے ناہموار چٹانوں کی گود میں پرورش پاتے تھے۔ ان چٹانوں نے بڑی محبت سے ان پودوں کی پرورش کا ذمہ لیا اور مسلسل اپنا فرض انجام دے رہی تھی۔ انہوں نے ناندنی کے نونہالوں کی ماؤں کے ہمیشہ ہاتھ بٹائے تھے۔ شالاس بھی انہی چٹانوں کی گود میں پل کر جوان ہوا۔ شالاس اس بستی کا سردار کا بیٹا تھا، بستی کا ہونے والا سردار، لیکن اس میں سرداری کی خوشبو نہیں تھی۔ وہ بستی کے قوی ہیکل اور جنگجو لوگوں سے بالکل مختلف، نازک اندام سا، شاعرانہ خد و حال رکھنے والا، وہ سرداری کی کسی روایت پر پورا نہیں اترتا تھا، اور بستی کے سردار نے اس کی عمر کے 18ویں سال میں اعلان کر دیا تھا کہ چونکہ شالاس سرداری کے قابل نہیں ہے، اس لیے سرداری کی صلاحیتیں رکھنے والے کسی بھی نوجوان کو سردار بنایا جائے گا۔ یہ اعلان اس رسم کے بعد کیا گیا تھا جب شالاس 18ویں سال کے پہلے شکار میں ناکام رہا۔ بستی کی روایت کے مطابق سردار کا بیٹا 18ویں سال میں سرداری کے لیے نامزد ہوتا تھا۔ اسے عمر کا 18واں سال پورا ہوتے ہی پہلی بار ہرنوں کے ایک جوڑے کا شکار کرنا ہوتا تھا۔ رسم کے مطابق نامزد سردار 19ویں سال کی پہلی صبح اپنے دوستوں اور بزرگوں کے ساتھ جنگل میں نکل جاتا ہے، اور پھر اسے ہرنوں کا ایک جوڑا شکار کرنا ہوتا تھا۔ شالاس بھی 19ویں سال کی پہلی صبح تیر کمان لے کر شکار کرنے کے لیے نکلا۔ اسے شکار کے لیے زیادہ دوڑ دھوپ نہیں کرنی پڑی، اور تھوڑی دیر کے بعد ہی اسے ہرنوں کا ایک جوڑا نظر آیا جو درختوں کے درمیان خوش فیلیاں کر رہا تھا۔ اس کے ساتھی اس کی خوش قسمتی پر مسرور ہو گئے کہ اسے اپنی زندگی کی خاص رسم میں زیادہ پریشانی نہیں اٹھانی پڑی۔ شالاس نے تیر کمان پر چڑھا لیا، اسے کھینچا، اور عین اس وقت جب وہ تیر چھوڑنے والا تھا، ہرنی نے بڑے پیار سے ہرن کے کندھے پر منہ رکھ دیا۔ وہ اسے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ پھر شالاس کے ہاتھ کانپ گئے، اس نے کمان ڈھیلی کر دی، اور پھر اس کے دونوں ہاتھ لٹک گئے۔ کیا کر رہے ہو شالاس؟ یہ بدشگونی ہے، اس کے ایک بزرگ نے اس کا کندھا جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ نہیں بابا، مجھے ایسی سرداری نہیں چاہیے جو 2 محبت بھرے دلوں کے خون میں نہائی ہو۔ میں سرداری کے قابل نہیں ہوں، میں تو سراپا محبت ہوں، میں یہ ظلم نہیں کر سکتا۔ اس کے بزرگوں نے اسے بہت سمجھایا، لیکن شالاس کسی طور نہ مانا۔ تب وہ بہت بے نیل و مرام واپس آ گئے۔ سردار نے جب یہ بات سنی تو اس کا چہرہ پتھر کی طرح سخت ہو گیا، اور پھر اس نے گرجدار آواز میں کہا، بے شک ہم شالاس کی دیانتداری کے قائل ہیں۔ بستی کو کسی ایسے سردار کی ضرورت نہیں جو ہرنوں کا ایک جوڑا بھی شکار نہ کر سکے۔ ضروری نہیں کہ سردار کا بیٹا ہی سردار ہو، ہر نوجوان سردار کا بیٹا ہے۔ ہم اسے سردار بنائیں گے جو اس منصب کا اہل ہو۔ اس طرح شالاس سرداری کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا، لیکن شالاس کو ذرا برابر رنج نہ تھا۔ وہ تو خوش سرسبز پہاڑ کی سب سے بلند چوٹی پر سفید ریش یا بون کے سامنے بیٹھا مزے لے کر ہرنوں کی کہانی سنا رہا تھا۔ تب میری آنکھوں میں زرگانہ کی شکل گھوم گئی۔ وہ بھی کبھی کبھی میرے کندھے پر اپنی ننھی سی ٹھوڑی ٹکا دیتی ہے، وہ اس ہرن کی طرح زرگانہ ہوگی۔ اب سوچو بابا، اگر مجھے قتل کر دیا جائے تو زرگانہ کا کیا ہوگا؟ یا اگر میری آنکھوں کے سامنے زرگانہ کو قتل کر دیا جائے تو کیا مجھے رنج نہ ہوگا؟ میں اس ہرن کو رنجیدہ کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے اس کے لیے سرداری چھوڑ دی۔ بوڑھا یابون خاموشی سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ شالاس کے خاموش ہو جانے کے بعد بھی وہ کافی دیر تک اس کی شکل دیکھتا رہا، پھر بھاری لہجے میں بولا، وہ تجھے نہیں جانتے شالاس، وہ تجھے نہیں پہچانتے۔ وہ پگلے کیا جانے کہ تو کیا ہے، تو محبت کی تصویر ہے۔ اب باتوں سے تیرا کیا تعلق؟ وہ تجھے کبھی نہیں پہچانیں گے، تیرا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مگر مجھے کیا، بابا کسی کو بھی سردار بنا دے، میں تو اس خوبصورت بستی کے کسی بھی کونے میں خوش رہ لوں گا، مجھے سرداری سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ شالاس نے کہا، میں جانتا ہوں، لیکن میں رنجیدہ ہوں، کاش تو ان کے قابل ہوتا۔ ان باتوں کو چھوڑو بابا، تم مجھے وہی انوکھی باتیں سناؤ جنہیں سن کر انسان خوابوں کی دنیا میں کھو جاتا ہے، مجھے وہی باتیں سناؤ۔ شالاس نے کہا، اور بوڑھا یابون کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس کی آواز گونجی، ہاں بیٹا، میرا علم بتاتا ہے وہ دنیا انوکھی ہوگی، انسان کو بے پناہ قوتیں حاصل ہوں گی، وہ آسمان میں پرواز کرے گا، وہ سمندر کے سینے پر دوڑتا پھرے گا،
پوری دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگی، اور تو اور یہ حسین چاند، محبت کی یہ علامت اس کے قبضے میں ہوگی۔ چاند اس کی گود میں آ گرے گا اور وہ خود کو اس چاند سے زیادہ حسین بنا لے گا۔ او بابا، کیسے ہوں گے وہ لوگ، کیسی ہوگی وہ دنیا؟ کاش، شلاس حسرت بھرے لہجے میں بولا، کاش بابا میں یہ دنیا دیکھ سکتا، کاش۔ یہ خواہش شلاس نے کئی بار کی، لیکن بوڑھا یابون جانتا تھا کہ وہ بستی کا ہونے والا سردار ہے، اسے اس بستی کے لوگوں کے مسائل حل کرنا ہے، اسے ناندنی کے دشمنوں کو شکست دینی ہے۔ لیکن شلاس کی دوسری حیثیت ہے، آج اس نے محبت کے لیے سرداری ٹھکرا دی۔ آج وہ ایک عام انسان تھا، بستی کے لیے اس کی کوئی خاص ضرورت نہ تھی۔ آج اس کی اس خواہش نے بوڑھے یابون کو سوچ میں ڈال دیا، اور وہ کافی دیر تک سوچ میں ڈوبا رہا۔ پھر اس نے گردن اٹھا کر شلاس کی طرف دیکھا۔ تو اس دنیا کو دیکھنے کا خواہش مند ہے؟ ہاں بابا، اس دنیا کی باتیں میری روح کی گہرائیوں کو جھنجھوڑ دیتی ہیں، میں تڑپنے لگتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں کاش میں ابھی پیدا نہ ہوتا، کاش میں اس دنیا کا باسی ہوتا۔ بابا، اگر اس دنیا کو دیکھنے کے لیے مجھے 1000 بار مرنا پڑے تو میں تیار ہوں۔ تو زرگانہ کو چھوڑ دے گا؟ تم صرف زرگانہ کی بات کر رہے ہو، میں تو دنیا چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ بابا، مجھے اس دنیا میں پہنچا دو۔ بستی والے نہیں جانتے، لیکن میں جانتا ہوں تمہارا علم لامحدود ہے، تمہاری قوت لامحدود ہے۔ مجھے یقین ہے بابا، تم یہ کام کر سکتے ہو۔ مجھے اس دنیا میں پہنچا دو، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ شلاس نے بوڑھے یابون کے پاؤں پکڑ لیے اور یابون آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ جاؤ شلاس، اس وقت واپس چلے جاؤ، کل میرے پاس آنا۔ رات کو میں ارسان کے معبدوں سے مشورہ کروں گا، ان سے رہنمائی طلب کروں گا، اور اگر انہوں نے اجازت دی تو ایک انوکھی کہانی جنم لے گی۔ جاؤ میرے بچے، مجھے تم سے بے پناہ محبت ہے، میں تمہارے لیے اپنے علم کا ایک ایک قطرہ بہانے کو تیار ہوں، یابون نے کہا، اور شلاس نے اس کے پاؤں چھوڑ دیے۔ یابون کے حکم سے سرتابی اس کی مجال نہیں تھی، اور بوڑھے یابون کا وہ بچپن سے معتقد تھا۔ 3 سال کی عمر سے وہ یابون سے محبت کرتا تھا۔ جب اس کے پاؤں پہلی بار سبز پہاڑ کی چٹان پر جمے تھے، اور جب پہلی بار یابون نے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا تھا، اس وقت وہ روزانہ یابون کے پاس جاتا تھا۔ یابون اسے کہانیاں سناتا تھا، پراسرار اور انوکھی کہانیاں جو اس وقت اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن جوں جوں وہ بڑا ہوتا گیا یہ کہانیاں اس کی سمجھ میں آنے لگی۔ اب اسے ان کہانیوں سے عشق تھا، اسے یابون سے عشق تھا، اور یابون بھی اس سے بے پناہ محبت کرنے لگا۔ شلاس اسے نہ ملتا تو وہ بے چین ہو جاتا۔ شلاس کی شاعرانہ طبیعت اور تربیت میں یابون کا بڑا ہاتھ تھا۔ خود یابون کی شخصیت اس بستی میں عجیب تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یابون اس بستی کا باشندہ نہیں تھا، اس کا تعلق کسی اور قبیلے سے تھا۔ 30 سال پہلے وہ یہاں آ کر آباد ہو گیا تھا۔ اس وقت بھی وہ اتنا ہی بوڑھا، اتنا ہی تندرست تھا۔ اس نے رہنے کے لیے بستی کی کوئی جھونپڑی پسند نہیں کی، بلکہ سرسبز پہاڑ کی بلند چوٹی کو اپنا مسکن بنایا۔ وہ ہمیشہ بستی کے لوگوں سے الگ الگ رہا، اس لیے بستی کے باشندے اس سے گھل مل نہ سکے۔ کوئی اسے بہت بڑا جادوگر سمجھتا اور کوئی پاگل، لیکن اس کے جادو یا پاگل پن نے بستی والوں کو آج تک کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، اس لیے وہ اسے برداشت کیے ہوئے تھے۔ بستی کے کچھ لوگ اس سے ملتے جلتے بھی تھے، لیکن یابون نے انہیں کوئی اہمیت نہیں دی، اور رفتہ رفتہ سب لوگ اس سے بے تعلق ہو گئے۔ لیکن 3 سالہ شلاس نے جب سے اس سے دوستی کی تھی آج تک نبھا رہا تھا۔ پورے 15 سال گزر چکے تھے، اور شلاس کی محبت اور دوستی لحظہ بہ لحظہ بڑھتی رہی۔ یابون کے بارے میں جس قدر شلاس جانتا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ شلاس یابون کی پراسرار قوتوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یابون بہت بڑا حکیم ہے، وہ جڑی بوٹیوں کا ماہر ہے، اور ان جڑی بوٹیوں نے ہی نہ جانے کب سے یابون کی صحت برقرار رکھی ہوئی تھی۔ یابون جڑی بوٹیوں سے غذا حاصل کرتا ہے۔ اس کا مذہب بھی ناندنی والوں سے جدا تھا، اسے اوسان کے معبود سے بڑی عقیدت تھی۔ لیکن زندگی کے ان 15 سالوں میں بوڑھے یابون نے کبھی شلاس کو مذہب سے بھٹکانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کا کہنا تھا مذہب سب اچھے ہوتے ہیں، ان کا مقصد انسان کو نیکیوں کی تلقین ہوتا ہے۔ یہ انسان ہے جس نے اپنے مفاد کی خاطر مذاہب کو کچھ سے کچھ بنا لیا ہے۔ شلاس جس وقت اپنے گھر میں داخل ہوا تو اس نے ایک عجیب سا سکوت محسوس کیا۔ اس کا باپ بھی گھر میں موجود تھا لیکن خاموش، ماں بھی خاموش تھی۔ ایک عجیب سا سوگ گھر پر طاری تھا۔ اس نے حیرانی سے اس سکوت کو محسوس کیا اور اپنی ماں کے قریب پہنچ گیا۔ کیا بات ہے ماں؟ اس نے پوچھا، اور اس کی ماں ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تو نے اس خاندان کی جڑیں کاٹ دی ہیں شلاس، تو نے بالآخر اس خاندان کو ختم کر دیا ہے۔ اب اس خاندان میں کوئی سردار نہ ہوگا،
ہم پشت ہا پشت سے بستی کی سرداری کرتے آ رہے ہیں، اب یہاں کے عام انسان ہو کر رہ جائیں گے۔ تو نے مجھے ذلیل کیا ہے شالاس، اب لوگ کہیں گے کہ یہ میں ہی تھی جو کسی ایسے بیٹے کو جنم نہ دے سکی جو سرداری کے قابل ہوتا، حالانکہ اس خاندان کی ماؤں نے سردار جنے تھے۔ تو نے مجھے پستیوں میں دھکیل دیا ہے شالاس، اب میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ باپ تو کہتا ہے کہ یہ پوری بستی ایک خاندان ہے، بستی کا کوئی بھی شخص سردار بن جائے، سردار اسے بننا چاہیے جو اس کا اہل ہو۔ میری طبیعت سرداری کی طرف مائل نہیں ہے ماں، میں تو ایک محبت کرنے والا انسان ہوں۔ یہ تو اچھا ہے کہ کوئی اور جیالہ ناندنی کی حفاظت کرے، یہ سب بوڑھے یابون کی تربیت ہے۔ دروازے سے اس کے باپ کی آواز سنائی دی اور اس نے چونک کر باپ کی طرف دیکھا۔ ہاں بابا، بوڑھے یابون نے مجھے محبت سکھائی ہے، اس نے میرے دل میں درد جگایا ہے۔ اس نے کیا برا کیا ہے؟ ہاں، اس نے سردار توماس سے غداری کی ہے، اس نے ہمارے خاندان کو ختم کیا ہے۔ میں ہمیشہ سے اس بوڑھے کو ناپسند کرتا ہوں، لیکن اب اس کے بارے میں کچھ سوچنا ہی پڑے گا۔ وہ عظیم ہے بابا، اس کا علم لامحدود ہے، وہ محبت کا چشمہ ہے، اس نے صرف محبت کا سبق دیا ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تم اسے کیا جانو بابا؟ وہ ایسی دنیا کی باتیں جانتا ہے جس کا ابھی کوئی وجود نہیں ہے، لیکن وہ مارز وجود میں ضرور آئیں گی۔ میں تم سے اس دنیا میں جانے کی اجازت چاہتا ہوں بابا، مجھے اجازت دے دو ماں، یہ بستی میرے قابل نہیں ہے، میں وہ عظیم دنیا دیکھنے کا خواہش مند ہوں۔ بوڑھے یابون نے تجھے پاگل کر دیا ہے شالاس، اس نے آج ہمیں یہ دن دکھایا ہے۔ میں ابھی سردار ہوں، کل ہی سیانوں کی سبھا میں یابون کا مسئلہ پیش کروں گا۔ یابون ہمارے نوجوانوں کو ناکارہ کر رہا ہے، اسے یہاں سے نکلنا ہوگا ورنہ ہم اسے قتل کر دیں گے۔ ہاں، تم یہ کام کر سکتے ہو بابا، یابون یہ کام نہیں کر سکتا، نہ ہی وہ اس کام کی تربیت دیتا ہے۔ قتل و غارت گری کو وہ بہت بڑا گناہ سمجھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بے شمار قوتوں کا مالک ہے۔ مجھے یقین ہے بابا تم یہ کام نہیں کر سکو گے۔ میں قتل و غارت گری کی ان باتوں سے نفرت کرتا ہوں، بے پناہ نفرت۔ میں تمہاری اس دنیا سے چلا جانا چاہتا ہوں۔ کاش اسان کے معبود یابون کو وہ قوتیں بخش دے، اس نے کہا اور گھر کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے باپ یا ماں نے اسے آواز نہیں دی۔ ٹھنڈی ندی کے دوسرے کنارے پر وہ ایک چٹان سے ٹیک لگائے کسی خیال میں گم تھا کہ زرگانہ نے پیچھے سے اس کی آنکھیں ڈھک لی۔ زرگانہ کے کنوارے جسم کی مہک کو وہ میلوں دور سے سونگھ سکتا تھا، چھ جائے وہ اس کے بالکل قریب ہو۔ طبیعت مکدر ہونے کے باوجود اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے زرگانہ کے ملائم ہاتھوں کو آنکھوں سے نہیں ہٹایا، ان ہاتھوں کے لمس سے اسے بڑا سکون مل رہا تھا۔ بتاؤ میں کون ہوں؟ زرگانہ کی سحر انگیز آواز گونجی۔ تم زندگی ہو، تپتے ہوئے صحراؤں میں ٹھنڈی چھاؤں ہو، تم نہ ہوتی تو یہ بستی دھوپ سے جل جاتی، اس نے جذباتی لہجے میں کہا۔ نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہو، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا۔ زرگانہ دونوں ہاتھ ہٹا کر حیران کن شکل بنائے اس کے سامنے آ گئی۔ اگر اس چشمے پر اس جگہ کوئی مجھے قتل کر دے زرگانہ، تو کیا تمہیں افسوس نہیں ہوگا؟ افسوس؟ میں تو اسی جگہ اس پتھر سے سر پٹخ پٹخ کر مر جاؤں گی، زرگانہ نے کہا۔ پھر میں اس ہرن کو کیسے مار دیتا؟ میں نے اس کی زندگی بچا لی زرگانہ، میں نے اپنی زندگی بچا لی۔ کیا میں نے برا کیا؟ سب لوگوں کو بہت افسوس ہے، لیکن میں بہت خوش ہوں۔ شالاس، میں تمہیں اس رحم دلی کی مبارکباد دیتی ہوں۔ یہ بستی میرے قابل نہیں ہے زرگانہ، میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ میں اس دنیا کو دیکھنے کا خواہش مند ہوں جو بہت انوکھی ہوگی۔ یابون اس دنیا میں مجھے بھیج دے گا، کیا تم مجھے وہاں جانے کی اجازت دو گی؟ کب واپس آؤ گے شالاس؟ زرگانہ نے اداسی سے پوچھا۔ شاید کبھی نہیں، وہ دنیا ایسی ہے کہ وہاں سے واپسی کا دل ہی نہیں چاہے گا۔ مجھے یہیں چھوڑ دو گے؟ میں پھر کس سے محبت کروں گی؟ خود سے، اس بستی سے، یہاں کے رسم و رواج سے۔ اپنی اپنی طبیعت ہے، مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے۔ کیا تم میرے ساتھ اس دنیا میں چلو گی؟ نہیں، میں اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتی، اپنی بھیڑوں کو نہیں چھوڑ سکتی۔ مجھے ان پہاڑوں سے محبت ہے، مجھے یہ درخت بہت پسند ہے، میں انہیں نہیں چھوڑوں گی۔ تب مجھے اس دنیا سے چلے جانے کی اجازت دو زرگانہ، میری اور تمہاری پسند میں فرق ہے، اس نے کہا، اور زرگانہ اس سے ناراض ہو گئی۔ جاؤ، میں تم سے نہیں بولتی، میں اب کبھی تمہارے پاس نہیں آؤں گی۔ اور زرگانہ ناراض ہو کر چل پڑی۔ وہ خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، اس نے زرگانہ کو روکنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ زرگانہ اس انداز میں پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی جیسے وہ اسے بلا لے گا، دوڑ کر پکڑ لے گا۔ لیکن شالاس کو اب اس ماحول سے دلچسپی نہیں تھی، وہ سب کچھ بھول جانا چاہتا تھا، زرگانہ کو بھی۔ اسے تو اس دنیا میں سانس لینے کی آرزو تھی جو خوابوں کی طرح انوکھی تھی، وہ اس دنیا کے لیے سب کچھ چھوڑ دینے کو تیار تھا۔ زرگانہ اس کی محبوبہ ضرور تھی،
اس کی منزل نہیں تھی اور زرگانہ کو اس دنیا سے محبت تھی۔ وہ ان پہاڑوں کو چاہتی تھی۔ اسے اپنی بھیڑوں سے محبت تھی جو ایک آواز پر اس کے گرد جمع ہو جاتی تھی۔ اس میں اور زرگانہ میں بہت فرق تھا۔ وہ تجسس پسند تھا اور زرگانہ ایک ساکت جھیل کی طرح تھی۔ اسے جھیلوں کا سکوت پسند نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ زرگانہ اس کے بغیر بھی زندگی گزار لے گی۔ کاش بوڑھے یابون کو اس کے معبودوں کی اجازت مل جائے۔ وہ رات اس نے بڑی بے چینی سے گزاری۔ دوسری صبح بھیڑوں کے دودھ اور موٹی روٹی کا ناشتہ کر کے وہ بوڑھے یابون کی طرف چل پڑا۔ چٹانوں کی سیڑھیاں اوپر تک چلی گئیں۔ بیرونی دنیا کے باشندوں کو اس بلندی پر چڑھنا ایک خاصی دشوار مہم ہو سکتا تھا۔ وہ بچپن سے اس راستے پر دوڑتا کھیلتا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بوڑھے یابون کی جھونپڑی کے سامنے تھا۔ میں اندر آ سکتا ہوں بابا؟ اس نے باہر سے آواز دی۔ آ جاؤ۔ بوڑھے کی آواز میں سمندر کا سا ٹھہراؤ تھا اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ یابون نیل گائے کی کھال بچھائے جھونپڑی کے درمیان میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے لکڑی کے پیالے میں پانی بھرا ہوا تھا۔ قرب و جوار میں بہت سی عجیب عجیب چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ جانوروں کی کھوپڑیاں، ان کے جسم کے مختلف حصوں کی ہڈیاں، مردہ سانپ اور دوسرے حشرات الارض اور بہت سے جھاڑ۔ یہ چیزیں شالاس بچپن سے دیکھتا آیا تھا، لیکن ان کا مصرف آج تک اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ خاموشی سے بوڑھے یابون کے سامنے بیٹھ گیا۔ یابون کی آنکھیں گارے کی طرح سرخ تھیں۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ شالاس معصومیت سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ چند منٹ کے بعد یابون کی آواز گونجی۔ اسان کے معبودوں نے تمہیں اس دور میں جانے کی اجازت دے دی ہے میرے بچے، لیکن اس کے ساتھ کچھ انکشافات بھی کیے ہیں۔ وہ دور کانٹوں کا دور ہوگا اور اس دور کا انسان بڑی مشکلات سے دوچار ہوگا۔ یہ جاننے کے بعد بھی تم اس دور میں جانا پسند کرو گے؟ ہاں بابا، کانٹے میری راہ میں حائل نہیں ہو سکتے۔ میں اس دور کو دیکھنے کی شدید آرزو رکھتا ہوں۔ تب میرے بچے، میں تمہیں خود سے جدا کرنے پر مجبور ہوں۔ بوڑھا یابون تمہارے بغیر بڑی کھٹن زندگی گزارے گا، لیکن دیوتا کی یہی مرضی ہے۔ سنو شالاس، اس دور میں جانے کے لیے تمہیں ایک طویل زندگی گزارنی ہوگی۔ پتھر کے ایک مجسمے کی حیثیت سے تمہیں جگ بتانے ہوں گے۔ تم دیکھو گے، سوچو گے، سمجھو گے، لیکن ایک پتھر کی حیثیت سے۔ تمہاری آواز تمہارے اختیار میں نہیں ہوگی، تمہارے اعضاء تمہارے قابو میں نہیں ہوں گے۔ بظاہر تم ایک بے جان بت بن جاؤ گے، لیکن تمہارا دل تمہارے سینے میں دھڑکے گا۔ تمہاری آنکھیں ہر اچھے برے منظر کو دیکھیں گی۔ بولو، کیا تم یہ طویل زندگی قبول کرو گے؟ مجھے سب کچھ قبول ہے بابا، مجھے سب کچھ قبول ہے۔